پارسا مینشن میں بنے بڑے سے پول کے کنارے اپنے گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی تھی، جبکہ ڈیمن اس کے پیچھے کھڑا اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ پارسا نے جو کہا تھا سچ کہا تھا، وہ بس ایک زندہ لاش ہی تو بن کر رہ گئی تھی۔ نہ ہی کچھ بولتی تھی اور نہ ہی کسی سے بات کرتی تھی، بس یوں ہی گھنٹوں خاموشی سے بیٹھ کر نہ جانے کیا سوچتی رہتی تھی۔ اور اس کی یہ حالت دیکھ کر ڈیمن کو خود سے نفرت ہونے لگی تھی۔ ایک گہرا سانس لے کر ڈیمن اس کے قریب ہوا اور اس کے پاس فرش پر ہی بیٹھ گیا، لیکن پارسا تو یوں تھی جیسے کسی چیز کا احساس ہی نہ ہو۔ بیلا! ڈیمن کے پکارنے پر بھی پارسا ویسے ہی بیٹھی رہی۔ بیلا پلیز ایک بار تو مجھ سے بات کر لو، ڈیمن نے بہت زیادہ محبت سے کہا، لیکن پارسا پھر بھی اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ اچانک ہی ڈیمن نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنے قریب کھینچا تو پارسا سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ کیوں کر رہی ہو تم ایسا، بتاؤ مجھے، کیوں میرے جنون کو بڑھا رہی ہو تم؟ ڈیمن کا یہ غصہ دیکھ کر پارسا مزید ڈر گئی اور اپنے آپ کو اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑیں مجھے، تمہیں چھوڑ ہی تو نہیں سکتا بیلا، کیوں نہیں سمجھتی تم؟ مجھ سے دور چلی گئی تو مر جاؤں گا۔ ڈیمن کی نیلی آنکھوں میں بے پناہ کرب تھا، جسے دیکھ کر پارسا کی پلکیں بھیگ چکی تھیں۔ میں آپ کی قید میں ہی تو ہوں، اور کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ ڈیمن نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا، خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ پارسا کے ہونٹوں پر آئی۔ قید میں پرندے چہچہاتے نہیں سر، وہ بس آپ کی نظروں کے لیے ایک شو پیس بن کر رہ جاتے ہیں، اور ہمیں بس انہیں اس پنجرے میں خاموش بیٹھا دیکھ کر ہی سکون حاصل کرنا پڑتا ہے۔ پارسا نے اپنے کندھے ڈیمن کی گرفت سے چھڑوائے۔ آپ فکر مت کریں سر، آپ کی طرح وعدہ توڑنے والوں میں سے نہیں ہوں، اسی پنجرے میں ہی قید رہوں گی۔ ڈیمن نے بے بسی سے پارسا کی طرف دیکھا۔ پلیز بیلا، مجھے ایک موقع دو، تمہاری ہر خواہش پوری کر دوں گا۔ پارسا نے اپنی مردہ آنکھوں سے ڈیمن کو دیکھا۔ تو پھر اس وقت مجھے اکیلا چھوڑ دیں، مجھے اپنے سونے کے پنجرے میں اکیلے رہنا ہے۔ ڈیمن نے اس کی خواہش پر گہرا سانس لیا اور خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے کتنی دیر بعد تک پارسا وہیں اپنے گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی رہی۔ میم میری بات سنیں، ایک آواز پر پارسا نے حیرت سے نگاہیں اٹھا کر ایک گارڈ کو دیکھا جو بندوق تھامے اس کی جانب کمر کیے کھڑا یہاں وہاں دیکھ رہا تھا۔ پلیز میری طرف مت دیکھیں، اگر کسی کو لگا کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کی بات پر پارسا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور اس نے پریشانی سے واپس اپنا سر اپنے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ مجھے آپ کو کچھ بہت ضروری بتانا ہے، آپ کے ماموں کے بارے میں۔ وہاب صاحب کے ذکر پر پارسا کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ مم میرے ماموں، وہ ٹھیک ہیں نا؟ پارسا نے گھٹنوں سے سر اٹھائے بغیر پوچھا۔ جی وہ ٹھیک ہیں، آپ پریشان مت ہوں، لیکن وہ باہر کے دروازے پر آپ سے ملنے آئے تھے اور بہت زیادہ رو بھی رہے تھے، مگر ڈیمن سر نے انہیں ملنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ سن کر پارسا کا دل مزید بے چین ہو گیا۔ اس کے ماموں یہاں اسے ڈھونڈنے آئے تھے، ڈیمن سر نے انہیں دھمکایا کہ وہ اگر یہاں سے نہیں گئے تو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، اس لیے وہ ڈر کر واپس چلے گئے، لیکن وہ بہت زیادہ رو رہے تھے۔ یہ سن کر ڈیمن کا مقام پارسا کے دل سے مزید گر گیا۔ لیکن مجھے ان کے لیے بہت برا لگا اور میں ان کے پیچھے گیا اور ان سے پوچھا کہ وہ کہاں پر رہ رہے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ وہ اسی اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں جہاں ان کا بیٹا رہا کرتا تھا۔ پارسا یہ سب سن کر کافی زیادہ بے چین ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ پلٹ کر اس شخص کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ کسی نہ کسی طرح آپ ان سے ملنے چلی جائیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشان تھے اور مجھے ان کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اب تو پارسا کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے تھے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اڑ کر اپنے ماموں کے پاس پہنچ جائے۔ آپ اس بارے میں ڈیمن سر سے کوئی بات نہ کیجیے گا، ورنہ نہ جانے وہ آپ کے ماموں کے ساتھ کیسا سلوک کریں۔ ان کی بے رحمی سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ پارسا نے اس بات میں سر ہلایا اور بہتے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، میں کچھ بھی کر کے اپنے ماموں کے پاس ضرور جاؤں گی۔ اتنا کہہ کر پارسا وہاں سے اٹھی اور اپنے کمرے کی جانب چل دی، جبکہ اسے جاتا دیکھ کر گارڈ کے ہونٹ مسکرا دیے۔ اس نے اپنی جیب سے ایک موبائل نکالا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہیلو ریمو سر، کام ہو گیا، آپ لاس ویگاس پہنچ جائیں، مجھے پورا یقین ہے کہ آج رات ہی آپ کا شکار آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر کے اپنی جیب میں رکھا اور خباثت سے مسکرا دیا۔ کمال کر دیا تو نے چارلز، ریمو خوش ہو کر بہت بڑا انعام دے گا تجھے، اور ہو سکتا ہے کہ ڈیمن کی یہ حسین پری ہی انعام میں دے دے، چارلز نے مسکرا کر کہا، اور یہاں وہاں دیکھتا وہاں سے غائب ہو گیا۔
اس گارڈ کی کہی ہر بات سننے کے بعد پارسا بہت زیادہ پریشان تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے وہ وہاب صاحب سے رابطہ کرے۔ وہ ان سے ملنا چاہتی تھی، ان کے سینے پر سر رکھ کر اپنا ہر غم ان کو بتانا چاہتی تھی۔ پارسا نے بے بسی سے اپنی بہتی آنکھوں کو موند لیا۔ یا اللہ پاک میری مدد کریں۔ تبھی روزلی دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اینجل کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ تم نے ڈنر بھی نہیں کیا، ڈیمن اتنا پریشان ہے تمہارے لیے۔ روزلی کو دیکھ کر پارسا اس کے پاس گئی اور اس کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پلیز میری مدد کرو روز۔ اینجل کیا ہو گیا ہے؟ روزلی نے گھبرا کر پوچھا۔ پارسا اس سے دور ہوئی اور اپنے آنسو پونچھ کر اسے دیکھا۔ میرے ماموں یہاں امریکہ آئے ہیں مجھے ڈھونڈنے، اور وہ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اگر میں انہیں نہیں ملی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوں گے روز۔ پارسا کی بات پر روزلی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ تمہیں کس نے بتایا؟ تمہارے ماموں یہاں پر آئے ہیں؟ اس سوال پر پارسا نے اپنا سر جھکا کر اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ گارڈ نے کہا کہ وہ مجھ سے ملنے آئے تھے، لیکن ڈیمن نے انہیں مجھ سے ملنے نہیں دیا۔ روزلی یہ سن کر کافی حیران ہوئی۔ کون سا گارڈ تھا وہ؟ یہ مجھے نہیں پتا، بس مجھے اپنے ماموں سے ملنا ہے روز۔ روزلی نے اپنے ہاتھ پارسا کے کندھے پر رکھے۔ دیکھو اینجل، اگر تمہارے ماموں یہاں آئے ہوتے تو ڈیمن یہ بات مجھ سے اور لوکا سے شیئر ضرور کرتا۔ پارسا نے فوراً اپنا سر انکار میں ہلایا۔ انہیں اپنی خود غرضی کے سامنے کوئی نظر نہیں آ رہا۔ روزلی نے اپنا سر پریشانی سے جھکا لیا، کیونکہ پارسا سچ ہی تو کہہ رہی تھی، لیکن وہ بھی کیا کرتی۔ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی اینجل، تم جانتی ہو اگر تم یہاں سے چلی گئی تو ڈیمن نہ جانے کیا کر گزرے گا۔ ویسے بھی امریکہ تو دور کی بات ہے، تم لاس ویگاس سے بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں نکل سکتی۔ پارسا کی آنکھیں مزید روانی سے بہنے لگیں۔ میں ہمیشہ کے لیے جانے کا نہیں کہہ رہی روز، میں بس ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ انہیں بتا دوں گی کہ میں ٹھیک ہوں تو وہ زیادہ پریشان نہیں ہوں گے۔ پلیز روز، مجھے ان سے ملنا ہے۔ روزلی اب پریشانی سے یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری ہیلپ کروں گی۔ پارسا نے مسکرا کر روزلی کو دیکھا۔ ہم دونوں آدھی رات کو یہاں سے نکلیں گے اور تمہارے ماموں سے مل کر صبح ہونے سے پہلے واپس آ جائیں گے، لیکن وعدہ کرو گے تم میرے ساتھ واپس آؤ گی اینجل، ورنہ ڈیمن مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ پارسا نے فوراً میں سر اس بات میں ہلایا۔ وعدہ کرتی ہوں روز، میں تمہارے ساتھ آؤں گی۔ روزلی نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے پاس بیٹھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ پھر پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پارسا اپنے آنسو پونچھ کر مسکرا دی۔ چلو پھر کھانا کھا لو، ورنہ ڈیمن پوری رات جاگ کر گزار دے گا اور ہمارا پلان یہیں پر فیل ہو جائے گا۔ پارسا کے ہاں میں سر ہلانے پر روزلی نے ملازمہ کو بلا کر کھانا لانے کا کہا۔ پارسا نے کھانا کھایا اور روزلی کو اپنے کمرے میں ہی روک لیا۔ آدھی رات تک وہ دونوں وہاں بیٹھ کر انتظار کرتی رہیں۔ روزلی نے ٹائم دیکھا جہاں رات کا 1 بج رہا تھا۔ چلو اینجل، اور بالکل خاموش رہنا، جیسا میں کہوں ویسا کرنا۔ پارسا نے ہاں میں سر ہلایا اور اچھی طرح سے اپنے دوپٹے کا حجاب بنا کر لے لیا۔ روزلی کافی احتیاط سے یہاں وہاں دیکھتی اسے ایک کھڑکی کے پاس لائی جہاں سے باہر کا راستہ جاتا تھا۔ پچھلی مرتبہ ہونے والے واقعے کے بعد ڈیمن نے گھر کی سیکیورٹی دگنی کر دی تھی۔ روزلی نے احتیاط سے وہ کھڑکی کھولی۔ ہمیں اس کھڑکی سے باہر جانا ہوگا، لیکن کھڑکی سے زور سے مت ٹکرانا، ورنہ الارم بجنے لگ جائے گا۔ پارسا نے اس بات میں سر ہلایا اور روزلی کی طرح احتیاط سے اس کھڑکی سے باہر نکل گئی۔ وہ دونوں اسی گیٹ کے پاس آئیں جہاں سے پارسا نے پہلے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے پہلے اس میں بہتا کرنٹ بند کرنا ہوگا، لیکن وہاں پر گارڈ ہوتا ہے، روزلی نے پریشانی سے کہا۔ پھر اس نے ہاتھ میں ایک ڈنڈا پکڑا اور الیکٹرک روم کے باہر کھڑے گارڈ کے پاس چلی گئی۔ روز میم، آپ یہاں کچھ چاہیے؟ اس سے پہلے کہ وہ بات پوری کرتا، روزلی نے پوری طاقت سے وہ ڈنڈا اس کے سر میں دے مارا۔ وہ گارڈ ساتھ ہی بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ روزلی نے جلدی سے آگے بڑھ کر گیٹ میں بہنے والی کرنٹ اور الارم کا کنیکشن بند کیا اور گیٹ کے پاس کھڑی پارسا کے پاس آ گئی۔ چلو، روزلی نے آگے بڑھ کر آہستہ سے وہ گیٹ کھولا اور وہ دونوں مینشن سے باہر نکل گئیں۔ چونکہ وہ لاس ویگاس میں رہتے تھے، جو رات کو بھی سنسان نہیں ہوتا تھا، اسی لیے تھوڑی دیر کے بعد ہی انہیں ایک ٹیکسی مل گئی جس سے وہ دونوں سمیر کے اپارٹمنٹ کی جانب چل دی۔ تھینک یو سو مچ روز، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کس زبان سے تمہارا شکریہ ادا کروں۔ روزلی نے مسکرا کر پارسا کا ہاتھ تھاما۔ بس میرے ساتھ واپس آ کر مجھ پر احسان کر دینا، یہی کافی ہوگا میرے لیے، اور ہاں، دعا کر دینا کہ ڈیمن کو پتہ چلنے سے پہلے واپس پہنچ جائیں ہم دونوں۔ پارسا نے
مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا اور بے چینی سے اس سفر کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ اپارٹمنٹ کی بلڈنگ کے پاس پہنچ کر روزلی اور پارسا ٹیکسی سے باہر نکلیں۔ چلو تمہارے ماموں سے مل لیتے ہیں۔ پارسا نے ہاں میں سر ہلایا اور بلڈنگ کی جانب چل دی، لیکن تبھی بہت سے آدمی اندھیرے سے باہر آئے اور ایک آدمی نے پارسا کو دبوچ لیا۔ پارسا نے چیخ مارنا چاہی لیکن وہ آدمی اپنا ہاتھ پارسا کے منہ پر رکھ گیا۔ یہ دیکھ کر روزلی جلدی سے آگے بڑھی اور اس آدمی کا ہاتھ پکڑ کر پارسا کو اس سے دور کھینچتے ہوئے بری طرح سے اس کا ہاتھ مروڑ کر توڑ دیا۔ آہ! وہ آدمی کراہ اٹھا تو جلدی سے باقی آدمی بھی ان کے قریب پہنچے، لیکن روزلی پارسا کے سامنے کھڑی اپنی بندوق نکال چکی تھی اور قریب آنے والے ہر شخص پر گولی چلانے لگی۔ اچانک ہی ایک آدمی نے ان کے پیچھے سے پارسا کو پکڑا اور اپنی بندوق نکال کر پارسا کی کن پٹی پر رکھ دی۔ رک جاؤ روزلی ڈارسن، ورنہ تمہارے باس کا یہ جنون یہیں پر ختم کر دوں گا۔ اس آدمی کی بات پر روزلی نے بے بسی سے پارسا کو دیکھا اور اپنی بندوق زمین پر رکھ دی۔ ایک آدمی نے فوراً آگے بڑھ کر روزلی کو دبوچا اور اس کے ہاتھ باندھ دیے۔ روزلی کے ساتھ ساتھ پارسا کو ایک گاڑی میں ڈال کر وہ لوگ گاڑی چلانے لگے۔ پارسا نے روتے ہوئے پریشانی سے روزلی کو دیکھا، جو خود بھی حد سے زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ وہ دونوں نہیں جانتی تھیں کہ یہ لوگ کون تھے یا ان کے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد ان کی گاڑی ایک سنسان سے گودام میں رکی اور وہ آدمی روزلی اور پارسا کو اپنے ساتھ اس گودام میں لے آئے۔ واہ واہ! کتنا انتظار کیا تھا اس پل کا، لیکن آج آخر کار وہ پل آ ہی گیا جب ڈیمن موریٹی کی کمزوری میری گرفت میں ہے۔ پارسا نے بولنے والے اس آدمی کو دیکھا جو شان سے وہاں موجود ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کی بات پر پارسا بری طرح سے سہم کر رونے لگی، جبکہ روزلی حیرت سے اس خواجہ سرا کو دیکھ رہی تھی جس کی سرمئی آنکھیں اور لال بال بالکل روزلی جیسے تھے۔ ڈیمن کی رات حد سے زیادہ بے چینی سے گزری تھی۔ پارسا کا وہ غم اسے خود سے ہی نفرت کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ کبھی دل میں آتا کہ اس کے پاس گھنٹوں کھڑا ہو کر اسے دیکھتا رہے، لیکن دماغ کہتا کیوں اب مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ دل و دماغ کی یہ جنگ ڈیمن کو بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ پھر اپنے دل کے سامنے ہارتا وہ اٹھا اور پارسا کے کمرے کی جانب چل دیا۔ کافی دیر سے کمرے کے باہر کھڑا ہوں گا یہ سوچ رہا کہ اسے وہاں جانا بھی چاہیے یا نہیں، مگر پھر سے اپنے دل کی بات سنتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہو گیا، لیکن کمرہ خالی دیکھ کر وہ حد سے زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ بیلا کہاں ہو تم؟ ڈیمن نے گھبراتے ہوئے کمرے کا جائزہ لیا، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بھاگ کر باہر آیا اور ہر جگہ اسے دیوانہ وار ڈھونڈنے لگا۔ تبھی اس کی نظر کھلی کھڑکی پر پڑی تو وہ دانت ہچکچاتے ہوئے باہر آیا تو اس کی نظر الیکٹرک روم میں بے ہوش پڑے گارڈ پر پڑی۔ یعنی اس کی چڑیا اپنا وعدہ بھول کر قید سے آزاد ہو چکی تھی۔ ڈیمن نے اپنی مٹھیاں بہت زور سے بھینچ لیں۔ اس مرتبہ تمہاری اس خطا کو معاف نہیں کروں گا بیلا۔ اس گناہ کی سزا ناقابل برداشت ہوگی تمہارے لیے۔ غصے سے ڈیمن کی رگیں تن رہی تھیں۔ گارڈز! ڈیمن کے چلانے پر بہت سے گارڈز اس کے پاس آئے۔ کہاں مرے ہوئے تھے تم لوگ؟ ایسی سیکیورٹی کر رہے ہو تم لوگ کہ کوئی بھی گھر میں داخل ہو سکتا ہے یا باہر جا سکتا ہے، تم لوگوں کو اس کا علم ہی بھی نہ ہو۔ اس کے غصے سے چلانے پر تمام گارڈز اپنا سر جھکا گئے۔ اگر وہ مجھ سے صحیح سلامت نہیں ملی نا تو تم میں سے ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ڈیمن غصے سے چلایا اور اس کا چلانا سن کر لوکا بھی کمرے سے باہر آ گیا۔ کیا ہو گیا ڈیمن؟ لوکا نے اسے بے تحاشا غصے میں دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس کی نظر اس گارڈ پر پڑی جسے اب وہ لوگ ہوش میں لا رہے تھے۔ کس نے کیا یہ تمہارے ساتھ؟ اس کے ہوش میں آتے ہی لوکا نے پوچھا تو پہلے تو گارڈ اپنے سر پر ہاتھ رکھے تکلیف سے کراہتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، روزلی میم نے۔ ڈیمن روزلی کا نام سن کر اپنی مٹھیاں بھینچ گیا۔ میری بیلا کو ایک خراش بھی آئی نا تو میں روزلی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ڈیمن اپنے کمرے کی جانب چل دیا جہاں پر اس کا آئی پیڈ پڑا تھا۔ اس نے وہ ٹیبلٹ پکڑ کر پارسا کے ہاتھ پر موجود بریسلٹ کی مدد سے اس کی لوکیشن معلوم کی۔ اسے لاس ویگاس میں ہی دیکھ کر ڈیمن نے سکون کا سانس لیا۔ آ رہا ہوں میں بیلا، اب کی بار تم میرے سامنے گڑگڑاؤ گی تو بھی معاف نہیں کروں گا۔ ڈیمن نے وحشت سے مٹھیاں بھینچتے ہوئے سوچا اور اپنی گن پکڑ کر گارڈ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک بار پھر سے اس پر قیامت برپا ہونے والی تھی۔ کون ہو تم؟ روزلی نے اس عجیب سے شخص کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ قہقہے لگا کر ہنسنے لگا۔
تمہیں میری آنکھوں اور بالوں سے اندازہ نہیں ہوا؟ چلو کوئی بات نہیں، میں بتا دیتا ہوں۔ میں تمہارا چھوٹا بھائی ہوں یا بہن، جو بھی تم سمجھنا چاہو۔ اتنا کہہ کر وہ پھر سے اپنی مکروہ ہنسی ہنس دیا۔ یہ جھوٹ ہے، میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹی تھی۔ ہاں ہاں، اوف کتنی معصوم ہے میری بہن۔ دراصل کیا ہے نا پیاری بہنا کہ میں ایک خواجہ سرا ہوں، تو میرا پیدا ہونا ہی ہمارے باپ کے لیے کتنی بڑی شرمندگی ہوگی، یہ تو تم سوچ ہی سکتی ہو۔ ریمو کرسی سے اٹھ کر روزلی کے قریب آیا اور اپنے ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ دیے۔ لیکن مانو یا نہ مانو، اس دنیا میں ہی وہ آخری انسان ہوں جس سے تمہارا خون کا تعلق ہے۔ روزلی نے اسے طائرانہ نظروں سے دیکھا۔ تو ٹھیک ہے، پھر ہمیں یہاں سے جانے دو۔ اس بات پر ریمو پھر سے کہکے لگا کر ہنس دیا۔ فکر مت کرو پیاری بہنا، میری تم سے کوئی دشمنی نہیں اور نہ ہی میں تمہیں نقصان پہنچانے والا ہوں، لیکن یہ لڑکی میرے لیے بہت خاص ہے۔ ریمو پارسا کے پاس آیا جو سہم کر روتے ہوئے اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی ایک آدمی نے آگے بڑھ کر پارسا کو اپنی گرفت میں جکڑ لیا۔ اس معصوم نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ اس نے نہیں، اس سیاں نے بگاڑا ہے جس کی یہ معصوم کمزوری ہے۔ ریمو نے پارسا کا چہرہ اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ جانتی ہو، بابا نے میرا وجود پوری دنیا سے چھپا کر رکھا تھا، یہاں تک کہ میرے پاس خود کو ان کی اولاد بھی ثابت کرنے کا کوئی ثبوت نہیں تھا، اور ڈیمن نے ان کو مار کر میرا آخری سہارا چھین لیا۔ سوچ سکتی ہو کہ کیسی زندگی گزری ہوگی ایک 10 سالہ خواجہ سرا کی سڑکوں پر۔ ریمو نے اپنے دانت کچکا کر کہا اور پارسا کے چہرے پر اپنی پکڑ مضبوط کر دی تو وہ مزید رونے لگی۔ بہت تڑپا تھا میں، بہت، اور تب ہی خود سے وعدہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے تڑپ رہا ہوں اسے بھی تڑپاؤں گا، اور آج دیکھو اس کی تڑپ میری مٹھی میں ہے۔ ریمو نے پارسا کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، نہیں تم یہ غلط کر رہے ہو، پارسا اس سب میں معصوم ہے، اور جو ہمارے باپ کے ساتھ ہوا وہ اس کا اپنا قصور تھا۔ روزلی نے ریمو کے قریب آتے ہوئے کہا، میں بھی اس سب میں معصوم تھا، اور جو ڈیمن نے کیا وہ اس کا قصور تھا۔ روزلی نے پریشانی سے ارد گرد موجود لوگوں کو دیکھا۔ وہ اتنے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، پلیز پارسا کو چھوڑ دو، روزلی نے نم آنکھوں سے کہا تو ریمو پارسا کو چھوڑ کر اس کی جانب مڑا۔ تمہیں اس کی اتنی کیوں پرواہ ہے؟ اس کے مرنے سے فائدہ تمہیں بھی تو ہوگا۔ روزلی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایسے مت دیکھو پیاری بہنا، جانتا ہوں کہ تم ڈیمن کو بے تحاشا چاہتی ہو، اگر یہ راستے سے نکل جائے تو ڈیمن تمہارا ہی تو ہوگا۔ ریمو نے اپنے ہاتھ روزلی کے کندھوں پر رکھے۔ میں اسے تڑپتا دیکھ کر خوش ہو جاؤں گا اور تم اس کا مرہم بن کر اسے حاصل کر لینا، تم بھی خوش اور میں بھی خوش، ریمو نے ایک ادا سے کہا تو روزلی گہری سوچ کے عالم میں ڈوب گئی، جبکہ پارسا یوں اپنی زندگی کا فیصلہ ہوتا دیکھ کر سہم کر اپنے لیے خدا سے رحم کی بھیک مانگنے لگی۔ ٹھیک ہے، لیکن اسے میں ماروں گی۔ پارسا نے حیرت سے نم آنکھیں اٹھا کر روزلی کو دیکھا اور ریمو کہکے لگا کر ہنسنے لگا۔ شوق سے میری پیاری بہنا۔ ریمو نے ایک ریوالور روزلی کے سامنے کیا جسے اپنے ہاتھ میں تھام کر روزلی نے پارسا پر تان دیا۔ روز، پارسا نے گھبرا کر اسے دیکھا اور اس پل کو اپنا آخری پل سمجھ کر آنکھیں موند کر کلمہ پڑھنے لگی، لیکن تبھی روزلی نے جلدی سے اپنا بازو ریمو کی گردن میں ڈالا اور ہاتھ میں پکڑا ریوالور اس کی کن پٹی پر رکھ دیا۔ مجھے لگا تھا کہ میرے باپ کے گندے خون میں بس میں ہی زندہ ہوں، لیکن نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی کمینگی کا عکس تمہاری صورت میں چھوڑ کر گئے ہیں، لیکن فکر مت کرو، آج اس عکس کو بھی ختم کر دوں گی۔ اس کی اس بہادری پر ڈیمن مسکرا دیا۔ لیکن تم اس لڑکی کو کیوں بچانا چاہتی ہو؟ یہ تو تمہاری راہ میں حائل رکاوٹ ہے، روزلی مسکرا دی۔ ہاں، بہت محبت کرتی ہوں میں ڈیمن سے، لیکن میری محبت اتنی خود غرض نہیں ہے کہ اس سے اس کے جینے کی وجہ ہی چھین لوں، لیکن آج اسے بچانے کے لیے تم سے تمہاری زندگی ضرور چھین لوں گی۔ ریمو نے اپنا منہ واؤ شیپ میں بنایا اور مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، چھین لو۔ روزلی نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس پاگل شخص کو دیکھا جس کی آنکھوں میں کسی طرح کا کوئی خوف نہیں تھا، پھر اس نے اپنے دانت کچکا کر اپنی انگلی ٹریگر پر رکھی اور گولی چلا دی، لیکن اس بندوق میں سے گولی کی جگہ بلبلے نکلتے دیکھ کر حیرت سے ریمو کو دیکھا جو کہکے لگا کر ہنس رہا تھا۔ پھر اس نے ہاتھ گھما کر روزلی کی گردن کو پکڑا اور اسے اپنے سامنے کیا۔ بے وقوف لگتا ہوں پر ہوں نہیں۔ ریمو نے جھٹکے سے روزلی کا وجود زمین پر پھینکا اور ایک دوسری بندوق کمر کے پاس سے نکالی۔ یہ اصلی ہے ڈیمو، دکھاؤں کیا؟ ڈیمو کے طور پر اس نے ایک گولی اپنی ہی آدمی کی ٹانگ پر ماری تو وہ آدمی چلاتے ہوئے زمین پر گر گیا۔
اور اسی گولی سے تمہارے ڈیمن کی اس جینے کی وجہ کو مار دوں گا تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ ریمو نے بندوق کا رخ پارسا کی طرف کیا۔ بائے بائے بول دو اسے۔ ریمو کا ہاتھ ٹریگر پر دیکھ کر روزلی جلدی سے اٹھی اور پارسا کے سامنے ہو کر اس پر چلنے والی گولی خود پر لے لی۔ روز! پارسا روتے ہوئے چلا کر خود کو جکڑے آدمی کی گرفت میں مچلنے لگی، لیکن وہ آدمی بہت زیادہ طاقتور تھا۔ واہ کیا قربانی ہے! ایموشنل کر دیا بہنا، تمہاری قربانی کو سلام! ریمو نے منہ بنا کر کہا اور ایک اور گولی روزلی کے سینے پر ڈال دی تو روزلی زمین پر گر گئی۔ ریمو کے اشارہ کرنے پر آدمی نے مچلتی ہوئی پارسا کو چھوڑا تو وہ روتے ہوئے روزلی کے پاس آئی۔ روز نہیں، پلیز روز! پارسا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور روزلی نے تکلیف دہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ ڈیمن کو بچا لینا پارسا، اس کے لیے یہ دنیا جہنم رہی ہے، اس کو آخرت میں بھی جہنم میں جانے سے روک لو، اسے اپنی راہ پر چلا لینا۔ روزلی نے اپنا خون سے سنا ہاتھ پارسا کے چہرے پر رکھ کر بمشکل کہا اور پارسا کو لگ رہا تھا کہ اپنی پیاری دوست کو کھو کر اس کی دنیا ہی اجڑ جائے گی۔ واہ واہ کیا ایموشنل ڈائلاگ ہیں بہنا، لیکن فکر مت کرو، اس لڑکی کو میں ڈیمن کے قابل ہی نہیں میرے آدمیوں سے وہ سب کرواؤں گا جو میں نہیں کر سکتا۔ ریمو نے آگے بڑھ کر روتی ہوئی پارسا کا دوپٹہ کھینچ کر آڑ سے اتارا اور اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ لیے۔ تو کس کو چاہیے یہ سب سے پہلے؟ ریمو نے اپنے آدمیوں سے پوچھا جو خباثت سے پارسا کو دیکھ رہے تھے۔ باس! تبھی ایک کافی گھبرایا ہوا آدمی بھاگ کر گودام کے اندر آیا۔ ڈیمن یہاں آ رہا ہے باس، بہت سی گاڑیاں یہاں پہنچ رہی ہیں، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ جہاں ریمو نے دانت کچکا کر اس آدمی کو دیکھا، وہیں روزلی تکلیف کو نظر انداز کرتی ہلکا سا ہنسی اور بے جان ہو گئی۔ پارسا نے گھبرا کر روزلی کو دیکھا۔ اسے کیسے پتہ چلا کہ یہ یہاں پر ہیں؟ ریمو نے غصے سے پوچھا، لیکن پھر اسے اس کا جواب پارسا کی کلائی پر بندھے ہوئے اس کنگن سے مل گیا، جو اپنی ساکھ سے لگ رہا تھا کہ کوئی عام کنگن نہیں، ایک ٹریکر تھا۔ ڈیمن بہت چالاک ہو تم، لیکن آج تمہیں یہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ ریمو نے جھٹکے سے پارسا کو چھوڑا تو وہ روتے ہوئے روزلی کے پاس چلی گئی اور اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر خون کو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ فکر مت کرو ڈیمن، یہاں تمہیں بس لاشیں ہی ملیں گی۔ اتنا کہہ کر ریمو نے اپنی بندوق اٹھائی اور زاروں کی طرح روتی ہوئی پارسا کے سر کا نشانہ لے کر گولی چلا دی اور اس کے ساتھ ہی پارسا کے بے جان وجود روزلی پر گر گیا۔ ایک خطرناک مسکراہٹ ریمو کے ہونٹوں پر آئی، وہ جیت چکا تھا۔ چلو یہاں سے! ریمو نے اپنے آدمیوں کو پچھلے دروازے سے جانے کا اشارہ کیا اور وہ سب جلدی سے وہاں سے چلے گئے، جبکہ وہ بے جان وجود خاکی گودام کے وسط میں پڑے تھے۔ ڈیمن اپنے آدمیوں کے ساتھ اس گودام میں داخل ہوا جہاں وہ ٹریکر پارسا کی لوکیشن بتا رہا تھا۔ گودام میں آتے ہی ڈیمن نے یہاں وہاں دیکھا، لیکن پھر فرش پر نظر پڑتے ہی اس پر ایک عذاب نازل ہوا۔ اس کی بیلا بے جان وجود کے ساتھ روزلی کے بے جان وجود پر گری پڑی تھی۔ بیلا! ڈیمن بھاگ کر پارسا کے پاس گیا اور اس کے کندھوں سے پکڑ کر اس پر زخم تلاش کرنے لگا۔ بیلا آنکھیں کھولو پلیز! ڈیمن نے اس کا سر تھام کر کہا۔ تبھی اس کے سر کے پیچھے سے اپنی انگلیوں کے درمیان خون رستا ہوا محسوس ہوا تو خوف سے اس کی روح فنا ہو گئی۔ بیلا! خود پر بیٹھا ہر پہلا بھول کر ڈیمن نے روتے ہوئے اسے خود میں بھینچا، جبکہ لوکا نے اپنے کانپتے ہاتھ روزلی کی گردن پر رکھ کر دھڑکن کو محسوس کرنا چاہا۔ ڈیمن! روز زندہ ہے، ہمیں انہیں ہاسپٹل لے کر جانا ہے فوراً! ڈیمن نے ہاں میں سر ہلایا اور پارسا کو اپنی باہوں میں اٹھا کر اپنی سب سے تیز رفتار گاڑی کی طرف بھاگنے لگا۔ لوکا نے بھی روزلی کو اٹھایا اور ایک گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ جلدی گاڑی چلاؤ! ڈیمن کے چلانے پر ڈرائیور جتنی تیزی سے ہو سکتا تھا گاڑی چلانے لگا۔ ڈیمن کی آنکھوں کے سامنے 13 سال پہلے کا ہر منزل کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ پلیز تم بھی مت کرنا ویسا بیلا، پلیز تم بھی ان کی طرح مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ ڈیمن نے روتے ہوئے اسے خود میں بھینچا، جیسے اسے خود میں چھپا لے گا۔ تبھی وہ لوگ ہاسپٹل پہنچے تو ڈیمن پارسا کو باہوں میں اٹھا کر ہاسپٹل میں داخل ہوا اور عملہ اسے ایک اسٹریچر پر ڈال کر وہاں سے لے جانے لگا۔ لوکا نے بھی روزلی کو ان کے حوالے کیا اور ڈیمن کے پاس آیا جو بے چینی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ فکر مت کرو ڈیمن، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ لوکا اس کی نیلی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بے بسی سے بولا۔ ہاں کچھ نہیں ہوگا اسے، وعدہ کرو لوکا، کچھ نہیں ہوگا اسے۔ ڈیمن اسے آج پھر سے وہ 17 سال کا بچہ لگ رہا تھا جو اپنا سب کچھ کھونے کے دہانے پر تھا۔ لوکا جانتا تھا
کہ اس کی ہر تسلی جھوٹی تسلی ہونی تھی کیونکہ گولی پارسا کے دماغ میں لگی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد ایک ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آیا اور ڈیمن کو دیکھ کر اپنا سر جھکا گیا۔ ٹھیک تو ہے نا وہ؟ بولو چپ کیوں ہو؟ ڈیمن غصے سے چلایا۔ ابھی تک تو وہ زندہ ہیں مسٹر موریٹی، لیکن انہیں بچانا لگ بھگ ناممکن ہی ہے۔ گولی ان کی اسکل کو بری طرح سے ڈیمیج کرتی ان کے برین تک پہنچ چکی ہے۔ مجھے نہیں لگتا ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ ڈیمن نے آگے بڑھ کر ڈاکٹر کو گریبان سے پکڑ لیا۔ اسے کچھ ہوا تو تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا، جانتے ہو نا کون ہوں میں؟ ڈیمن کا غصہ دیکھ کر ڈاکٹر گھبرا گیا۔ سوری مسٹر موریٹی، ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن کینیڈا میں ایک نیورولوجسٹ ہیں ڈاکٹر ہینری، جو انتہائی بہترین ڈاکٹر ہیں۔ اگر وہ یہاں آ جائیں تو شاید وہ کچھ کر پائیں۔ ڈیمن ڈاکٹر کو چھوڑ کر لوکا کی جانب مڑا۔ پہلی فلائٹ سے وہ ڈاکٹر مجھے یہاں پر چاہیے۔ لوکا نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنا موبائل پکڑ کر وہاں سے چلا گیا، لیکن ڈیمن کتنی ہی دیر ہاسپٹل کے بینچ پر اپنا سر پکڑے بیٹھا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا تھا، کیوں وہ ہمیشہ اپنا سب کچھ کھو دیتا تھا۔ ڈیمن نے کرب سے اپنی آنکھیں موند لیں اور فیصلہ کیا کہ اگر پارسا کو کچھ ہوا تو وہ خود کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ تقریباً صبح کے 10 بجے ڈاکٹر ہینری وہاں پہنچے اور آتے ہی باقی کے ڈاکٹرز کے ساتھ آپریشن تھیٹر میں گھس گئے۔ تقریباً 2 گھنٹوں کے بعد ڈاکٹر ہینری آپریشن تھیٹر سے باہر آئے تو ڈیمن جلدی سے ان کے پاس گیا۔ سوری مسٹر موریٹی، انہیں بچانا ناممکن ہے۔ ان کی اسکل کے ساتھ ساتھ اس گولی نے برین کو بھی ڈیمیج کیا ہے۔ میں انہیں نہیں بچا سکتا۔ ڈیمن یہ سن کر آگے بڑھا اور اپنے ہاتھ ڈاکٹر ہینری کے سامنے جوڑ دیے۔ پلیز ایسا مت کہیں ڈاکٹر، آپ جو کہیں گے آپ کو دوں گا، اپنی تمام دولت آپ کے نام کر دوں گا، لیکن پلیز اسے بچا لیں۔ ڈاکٹر ہینری نے اپنا ہاتھ ڈیمن کے کندھے پر رکھا۔ کاش دولت سب کچھ خرید سکتی مسٹر موریٹی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر ٹیکنالوجی اور اپنی قابلیت کو استعمال کر کے اسے بچا بھی لوں تو بھی اسے ہمیشہ کے لیے کوما میں جانے سے نہیں روک سکتا۔ اگر کوئی بہت بڑا معجزہ ہی ہے جو ان کی جان بچا لے، ورنہ میں آپ کو کوئی جھوٹی تسلی نہیں دوں گا مسٹر موریٹی۔ ان کے پاس بس کچھ ہی پل بچے ہیں۔ بہت سے آنسو ڈیمن کی آنکھوں سے بہہ نکلے اور لوکا نے بے چارگی سے اپنے دوست کو دیکھا۔ پلیز آپ کچھ کریں ڈاکٹر۔ لوکا کے کہنے پر ڈاکٹر ہینری گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ ٹھیک ہے، میں ایک آخری کوشش کروں گا، لیکن آپ کو بتا دوں کہ مجھے کوئی امید نہیں اس کوشش سے، اور آپ بھی کوئی امید مت رکھیے گا۔ اتنا کہہ کر ڈاکٹر ہینری واپس آپریشن تھیٹر میں چلے گئے اور ڈیمن روتے ہوئے زمین پر بیٹھا چلا گیا۔ آج تاریخ نے پھر سے خود کو دہرایا تھا۔ وہ اپنا سب کچھ کھو چکا تھا۔ لوکا نے اپنا ہاتھ ڈیمن کے کندھے پر رکھ کر اسے حوصلہ دینا چاہا۔ پلیز ڈیمن، ہمت کرو۔ ڈیمن نے آنسوؤں سے تر نیلی آنکھیں اٹھا کر لوکا کو دیکھا۔ وہ معصوم تھی لوکا، اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا تھا۔ یہ میری وجہ سے ہوا، سب میری وجہ سے ہوا۔ لوکا نے بے بسی سے ڈیمن کو دیکھا۔ وہ اپنے سب سے پیارے دوست کا غم مٹانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ بے بس تھا۔ میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا لوکا، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا، ڈیمن نے اپنے آنسو پوंچھتے ہوئے کہا۔ کیا کرو گے تم؟ لوکا نے بے بسی سے پوچھا تو ڈیمن پہلے تو خاموش رہا، پھر کچھ یاد آنے پر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کہتی تھی اس کا خدا دعاؤں کو سنتا ہے، وہ سب سے زیادہ مہربان ہے، میں مانگ لوں گا اس سے۔ ڈیمن نے ہاں میں سر ہلایا۔ لوکا، وہ اس وقت اپنے حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ میں اس کے خدا سے مانگ لوں گا اسے لوکا۔ اتنا کہہ کر ڈیمن ہاسپٹل سے باہر نکلا اور سڑک کے کنارے چلنے لگا۔ اسے کہاں جانا تھا یہ وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ اچانک ہی آسمان پر بادل چھائے اور تیز بارش شروع ہو گئی، لیکن ڈیمن کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اسی بارش میں بھیگتا چلتا جا رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو سر پر ٹوپی پہنے ایک گلی کی طرف جا رہا تھا۔ ڈیمن اس کے پیچھے چل دیا تو وہ آدمی ایک مسجد کے باہر رکا اور جوتے اتار کر اس مسجد میں داخل ہو گیا۔ ڈیمن کتنی ہی دیر اس مسجد کے باہر کھڑا رہا، پھر اس نے بھی اپنے جوتے اتارے اور مسجد کے ہال میں داخل ہو گیا۔ وہ مسجد کافی چھوٹی سی تھی، شاید وہاں رہنے والے مسلمانوں نے خود اپنی عبادت کے لیے بنائی تھی۔ ڈیمن کو ایک دیوار پر ویسا ہی نام لکھا نظر آیا جسے پارسا نے اٹلی کی مسجد میں چوما تھا۔ ڈیمن کے قدم خود بخود اس نام کی جانب بڑھ گئے۔ اس نام کے سامنے پہنچ کر ڈیمن اپنے گھٹنوں پر بیٹھا اور اپنے ہاتھ ویسے ہی دعا میں اٹھائے جیسے اس نے پارسا کو اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ڈیمن کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے دعا مانگے۔ پھر اسے پارسا کی بات یاد آئی کہ خدا ان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو پھر اس سے
مانگنے میں کیسا ہچکچانا؟ میں جانتا ہوں کہ میں ایک منکر ہوں یا خدا آپ پر یقین نہیں رکھتا، آپ کے وجود سے ہی انکار کرتا ہوں، لیکن وہ یقین رکھتی ہے، آپ کو سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، اسی محبت کی خاطر اسے بچا لیں۔ ڈیمن نے روتے ہوئے التجا کی، نیلی آنکھوں سے گرنے والے آنسو زمین بوس ہوئے تھے۔ مجھے دعا مانگنے کا سلیقہ نہیں، نہ ہی جانتا ہوں کہ اپنی التجا کیسے کروں، لیکن وہ کہتی تھی کہ آپ شاہ رخ سے زیادہ قریب ہیں اور ہر پل انسان کے ہر حال سے واقف ہیں، تو میرا حال بھی آپ جانتے ہیں، میری بے حالی کی خاطر اسے زندگی دے دیں۔ ڈیمن اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ میں جانتا ہوں میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں، ایسے گناہ کیے ہیں جس کی کوئی معافی نہیں، بہت زیادہ بے رحم ہوں، لیکن وہ کہتی تھی آپ سب سے زیادہ مہربان ہیں، اسی رحم کی خاطر اس کی زندگی بچا لیں، آپ کو آپ کے رحمان ہونے کا واسطہ۔ ڈیمن نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کتنی ہی دیر وہ وہاں بیٹھ کر التجا کرتا رہا تھا، وقت کا اسے اندازہ ہی نہیں کہاں تھا، بس اسے ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے اسے تسلی دی ہو، اسے اپنی رحمت میں چھپا کر کہا ہو کہ سب ٹھیک ہے، جس سے وہ مانگ رہا ہے وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اچانک ہی کسی نے ڈیمن کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا تو ڈیمن نے اپنے ہاتھوں میں سے چہرہ نکال کر اس انتہائی نورانی چہرے والے بزرگ کو دیکھا جو مسکرا کر اسے دیکھ رہے تھے۔ ڈیمن نے حیرت سے اس آدمی کو دیکھا جس نے انتہائی محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ بات کہی تھی۔ جی، ڈیمن کی نہ سمجھی پر وہ بزرگ شفقت سے مسکرا دیے۔ مطلب یہ کہ میں نے تمہیں ظہر کے وقت یہاں دعا مانگتے دیکھا، عصر کے وقت بھی تم اسی جگہ پر بیٹھے بھیک مانگ رہے تھے، اور اب مغرب کا وقت ہونے والا ہے اور تم اب بھی بس یہاں بیٹھے دعا ہی کر رہے ہو، سب کچھ آج ہی مانگ لو گے، کیا نماز نہیں پڑھنی تمہیں؟ ڈیمن ان کی بات پر کچھ دیر کے لیے خاموش رہا، پھر سنجیدگی سے بولا، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میں مسلمان نہیں۔ ڈیمن کی بات پر ان بزرگ کی آنکھوں میں حیرت اتری۔ ماشاء اللہ، تو وہ کون خوش قسمت ہے جو تمہارے مسلمان نہ ہونے کے باوجود تمہیں اس طرح خدا کے سامنے گڑ گڑانے پر مجبور کر رہی ہے؟ انہوں نے ڈیمن کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ڈیمن کو لگا تھا کہ یہ جاننے کے بعد کہ ڈیمن مسلمان نہیں وہ اسے یہاں سے بھگا دیں گے، لیکن ان کی یہ محبت دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ آپ کو کیسے پتہ لگا وہ ایک لڑکی ہے؟ وہ بزرگ مسکرا دیے۔ عاشق ایک کھلی کتاب ہوتا ہے جس کا سچ اس کے چہرے پر ہی واضح ہوتا ہے۔ ڈیمن نے اپنا سر جھکا لیا۔ وہ بہت نیک ہے، بہت زیادہ پاکیزہ ہے اور اس وقت اپنی زندگی کے لیے لڑ رہی ہے۔ میں خدا سے التجا کر رہا تھا کہ وہ اسے زندگی دے دیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی؟ جس طرح گڑ گڑا کر تم بھیک مانگ رہے تھے، تمہاری دعا تو اس وقت تک بہت سے اثرات چھوڑ چکی ہوگی، بزرگ نے مسکرا کر کہا، لیکن ڈیمن حیران ہو کر اس عجیب سے شخص کو دیکھ رہا تھا۔ میں ایک منکر ہوں، خدا کو نہیں مانتا، پھر بھی وہ میری دعا قبول کریں گے؟ بزرگ کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اگر تم منکر ہوتے تو یہاں نہیں ہوتے، اور ویسے بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اسے نہیں مانتے، اس کی اعلیٰ شان کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کی عظیم شان میں گستاخی بھی کرتے ہیں، تو کیا وہ انہیں اپنی رحمتوں سے نوازنا چھوڑ دیتا ہے؟ نہیں، وہ انہیں دیتا رہتا ہے کہ کبھی تو وہ اپنے حقیقی خالق کی نعمتوں کو پہچان کر اس کے پاس واپس لوٹ آئیں گے، اور جانتے ہو وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ رحمان ہے، بزرگ نے مسکرا کر کہا، اور ڈیمن مکمل طور پر ان کی باتوں کے سحر میں جکڑا ہوا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اس کے در پر بھیک مانگنے آتے ہو؟ نہیں، وہ خود تمہیں بلاتا ہے تاکہ تم اپنی خواہش کا اظہار کرو اور وہ اپنی رحمتوں کے سمندر سے تمہاری ہر مشکل آسان کر دے۔ ڈیمن نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ تو کیا وہ میری بھی دعا قبول کر لیں گے، اس کے باوجود کہ میں گناہ گار ہوں؟ تم مانگ کر تو دیکھو میاں، تم جانتے بھی نہیں کہ تم قطرہ مانگ رہے ہوگے اور دریا عطا کر دے گا، بس اس کی رضا میں راضی رہنے کے لیے تیار رہو، ان بزرگ نے مسکرا کر کہا، اور ڈیمن ابھی بھی ان کی باتوں کے سحر میں جکڑا تھا۔ آپ کون ہیں؟ میرا نام عبد الرحمن گوری ہے، اس رحمان کا بندہ ہوں، انہوں نے شفقت سے کہا، اور دیوار پر لگی گھڑی کو دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مجھے نماز پڑھنی ہے، وقت ہو چکا ہے، تم یہاں بیٹھ کر اپنی التجا کرتے رہو اور میں بھی تمہارے لیے دعا کروں گا۔ اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے اور تمہارے قلب کو ایمان کی روشنی سے منور کر دے۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے اور ڈیمن مسلسل انہیں دیکھتا رہا تھا۔ ان کے پیچھے کھڑے نمازی بالکل ان کی طرح نماز ادا کر رہے تھے، اور ڈیمن اپنا ہر غم بھلا کر خود کو بھلا کر اس منظر میں کھویا رہا تھا۔
ان سب کو نماز پڑھتے دیکھنا اس کی زندگی کا سب سے پرسکون موقع تھا، جب وہ خود کو بھی بھول چکا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ بزرگ ڈیمن کے پاس واپس آئے۔ میں نے دعا کی ہے تمہارے لیے میاں، انشاءاللہ تمہارے حق میں سب بہتر ہوگا، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ انہوں نے شفقت سے ڈیمن کے سر پر ہاتھ پھیرا اور وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی ڈیمن کی جیب میں موجود اس کا موبائل بجنے لگا۔ ہیلو نمبر دیکھے بغیر ہی ڈیمن نے کال پک کر کے موبائل کان سے لگاتے ہوئے کہا، ڈیمن کہاں ہو تم؟ جلدی سے ہاسپٹل واپس آ جاؤ، ڈاکٹرز مجھے کچھ بتا تو نہیں رہے لیکن بہت زیادہ بے چین ہیں، پلیز واپس آ جاؤ۔ لوکا کی بات سن کر ڈیمن کا دل بہت زور سے دھڑکا، لیکن وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اب اس میں ہمت کہاں سے آئی تھی۔ وہ ڈیمن جو یہاں آنے سے پہلے مرنے کی بات کر رہا تھا، اب کسی بھی چیز کا سامنا بہادری سے کرنے کے لیے تیار تھا۔ ڈیمن ٹیکسی لے کر ہاسپٹل واپس آیا تو اس کو دیکھتے ہی لوکا اس کے قریب آیا۔ ڈیمن، پارسا کی حالت بہت نازک ہے لیکن آخری کوشش کر رہے ہیں، نہ جانے کیا ہو جائے، تم پلیز ہمت رکھنا۔ ڈیمن نے لوکا کی بات پر ہاں میں سر ہلایا، جبکہ کتنے ہی آنسو اس کی نیلی آنکھوں سے بہہ نکلے تھے، پھر بھی اس میں ہر چیز کا سامنا کرنے کی طاقت تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ڈاکٹر ہنری باقی کے ڈاکٹرز کے ساتھ آپریشن تھیٹر سے باہر آئے اور انتہائی زیادہ پریشانی سے ڈیمن کو دیکھا۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ ڈیمن کے سوال پر سب ڈاکٹرز نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ ہم نہیں جانتے مسٹر موریٹی یہ کیسے ہوا، لیکن وہ بالکل ٹھیک ہیں، یہاں تک کہ وہ کوما میں بھی نہیں گئیں۔ 1 گھنٹے پہلے تک ہم انہیں کھونے والے تھے اور اچانک ہی جیسے سب خود بخود ٹھیک ہو گیا۔ یہ کوئی معجزہ ہی ہے جو ہماری سوچ سے تو بالاتر ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر جہاں لوکا حیران ہوا، وہیں ڈیمن سکتے کے عالم میں آ چکا تھا۔ سچ میں یہ میری زندگی کا سب سے عجیب کیس تھا، جہاں ایک پیشنٹ مرنے کی حالت میں تھا لیکن پھر اچانک ہی سب ٹھیک ہو گیا، جیسے کہ کوئی معجزہ ہوا ہو۔ خیر جو بھی ہے مسٹر موریٹی، اب وہ ٹھیک ہیں اور کچھ دنوں کے بعد انہیں ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر ہنری نے مسکرا کر کہا، لیکن ڈیمن تو بالکل پتھر ہو چکا تھا۔ اس کی بیلا نے جو کہا تھا سب سچ تھا، اس کا خدا دعاؤں کو سنتا ہے، وہ مہربان ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن وہ آپ کو اپنی نشانی دکھائیں گے نا، آپ کی عقل سوچ دنگ رہ جائے گی اور تب آپ کو احساس ہوگا کہ جو میں نے کہا تھا وہ سب سچ تھا۔ ڈیمن کو پارسا کی کہی بات یاد آئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی امتحان میں ڈالا تاکہ اپنی آزمائش میں سکون کے لیے آپ اسے جانیں، اسے تلاش کر کے اس کی طرف لوٹ آئیں، اور وہ اپنی رحمت کے سائے میں آپ کو چھپا کر پہلے سے بھی کئی زیادہ خوشیاں عطا کرے گا۔ پارسا کی کہی ہر بات یاد کر کے ڈیمن کی آنکھیں روانی سے بہنے لگی تھیں۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ پارسا تو بچ گئی ہے لیکن وہ ختم ہو چکا ہے، اور اب اس کی جگہ وہاں جو کھڑا تھا اسے تو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اور یہاں پر ہماری قسط کا اختتام ہوتا ہے، اور اب ہم ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اور چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کے پاس نئے نئے اور انٹرسٹنگ ناولز آپ کو سننے کو ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔